الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ الایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان کی باتیں ہم سن رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں گزشتہ درسوں میں ہم نے پڑھا سنا، اور آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ یہ باتیں ہیں۔ الذین یعصمون من فتنة القبر وعذابہ، عذاب قبر حق ہے۔ قبر میں سارے لوگ آزمائے جائیں گے، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، سارے کے ساروں کو عذاب قبر کے اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوں گے جن کو قبر کے فتنے سے اور عذاب سے نجات ہے، کچھ لوگوں کو قبر میں عذاب اور فتنہ نہیں ہوگا۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے بڑے بڑے اعمال کیے ہیں یا بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں، ایسے لوگ قبر میں ان کو عذاب انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلا وہ آدمی ہے الشہید، سبحان اللہ، پہلا وہ آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت کا مرتبہ پاتا ہے، الشہید۔ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للشہید عند اللہ 6 خصال، شہید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 6 خاص باتیں ہیں۔ کس کے لیے؟ شہید کے لیے، ماشاءاللہ، جو کسی اور کے لیے نہیں ہیں۔ یغفر له فی اول دفع، پہلے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ بعض روایت جیسے آیا کہ خون کا پہلا خطرہ جو جب زمین، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی پہلے مرحلے میں اول اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں۔ وَيَرَى مَقْعَدَهُ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں اپنی جگہ شہید کو نظر آتی ہے۔ شہید کی جو جگہ جنت میں ہے وہ جگہ شہید کو نظر آتی ہے۔ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور قبر کے عذاب سے ان کو نجات ملتی ہے۔ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزْعِ الْأَكْبَرِ، فزع اکبر جسے کہا گیا کہ سور پھونکنے کے بعد اس مرحلے سے بھی ان کو نجات ملتی ہے۔ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجَ الْوَقَارِ، اور ان کے سر پر عزت کا تاج پہنایا جاتا ہے، اور اس تاج میں جو ہیرا ہے، ایک ہیرا، الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس میں جو ہیرا ہے، ایک ہیرا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بڑھ کر ہے۔ کسے پہنایا جاتا ہے وہ تاج؟ شہید، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی پھر شہید کی شادیاں حور عین سے کرتے ہیں۔ کہا کہ 72 حوریں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے خاندان کے 70 لوگوں کی سفارش کرتے ہیں۔ یہ شہید ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شہید کو قبر کا عذاب کیا ہے؟ نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ وروى النسائی فی سننہ عن راشد بن سعد عن رجل من اصحاب رسول اللہ ان رجلا قال، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ما بال المؤمنین یفتنون فی قبورہم الا الشہید، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو تو قبر میں آزمایا جاتا ہے لیکن شہید کو نہیں، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کفا ببارقۃ السیوف علی رأسہ فتنہ،
اس سے بڑھ کر شہید کے لیے آزمائش کیا ہوگی کہ اس کے سروں پر تلواروں کی مار پڑتی ہے، یعنی شہید جنگ میں جاتا ہے، اللہ کے لیے شہید ہوتا ہے، تو اس سے بڑھ کر فتنہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ تو پہلی بات جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ شہید اسے قبر کا عذاب نہیں ہے، قبر کی آزمائش نہیں ہے۔ دوسرے وہ آدمی ہیں الذی مات مرابطا فی سبیل اللہ، دوسرے وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بارڈر پر جو گھر بنے ہوتے ہیں جن کو مرابط کہتے ہیں، رباط، اسے کیا کہیں گے؟ رباط، مرابط۔ وہاں کون رہیں گے؟ جیسے اب کوئی اسلامی ملک کی فوج ہے، فوج وہاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں پڑاؤ کی ہوئی ہے اور اس ملک کی حفاظت کرتی ہے، تو وہاں اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ بھی قبر کے فتنے سے بچے رہیں گے۔ جیسے کہتے ہیں هو الملازمة في سبيل الله ماخوذة من ربط الخيل ثم سمي كل ملازم لثغر من ثغور المسلمين مرابطا فارسا كان أو راجلا۔ مطلب یہ مرابط اسے کہتے ہیں کہ بالکل اللہ کے راستے میں کوئی بندہ ہوا ہو، یعنی اپنے گھر سے دور کہیں سرحد پر اللہ تعالیٰ کے السلام ورحمۃ اللہ مسلمان بندوں کی حفاظت میں وہ لگا ہوا ہے، تو بالکل ایسے آدمی کو بھی قبر کے عذاب سے نجات ملے گی، قبر کا فتنہ اس آدمی کو بھی نہیں ہوگا۔ تو جیسے ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ قبر کا فتنہ، قبر کے اس آزمائش سے کون کون لوگ بچیں گے، تو ایک کون ہے؟ شہید۔ دوسرے کون ہیں؟ ماشاء اللہ، جو لوگ اسلامی مملکت میں اللہ کے راستے میں مسلمانوں کی ملک کی حفاظت کے لیے وہاں ہوں گے اور وہیں رہیں گے، تو ایسے لوگ بھی قبر کے عذاب سے، فتنے سے بچا لیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور آدمی کا ذکر ہے جس میں کہتے ہیں، جس حدیث میں ہی بتایا گیا، کل میت یختم علی عملہ الا الذی مات مرابطا فی سبیل اللہ، ہر میت جو مرتی ہے اس کے مرتے ہی اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، والسلام ورحمۃ، لیکن جو اللہ کے راستے میں اللہ کے ملک کی حفاظت کے لیے وہاں دیتا ہے وہ اس کا یہ جاری رہتا ہے۔ وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، ایسے آدمی کو قبر میں آزمائش نہیں ہوتی ہے۔ یہ دوسرے آدمی ہیں جو قبر کے آزمائش اور فتنے سے بچے رہتے ہیں۔ ایک کون؟ شہید۔ دوسرے مرابط جن کو قبر کا فتنہ۔ تیسرا وہ آدمی الذی یموت یوم الجمعہ، جن کی وفات کب ہوتی ہے؟ جمعے کے دن ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جمعے کے دن جن کی وفات ہوتی ہے۔ ففی الحدیث عن عبداللہ بن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم یموت یوم الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنة القبر، جو شخص جمعے کے دن جس کی وفات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے کیا کر دیتے ہیں؟ بچا دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، امام احمد نے، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حدیث صحیح ہے، یعنی اس کے کئی رائے آئے ہیں، اس سے وہ حدیث صحت کو پہنچتی ہے۔ تو جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کسی کی وفات جمعے کے دن دیتا ہے تو انشاءاللہ وہ قبر کے فتنے سے کیا رہے گا؟ بچا رہے گا۔ ایک اور آدمی الذی یموت بداء البطن، وہ آدمی جو پیٹ کی تمام بیماریوں سے مر جاتا ہے، پیٹ کے ریلیٹڈ جو بھی بیماری ہے، چاہے وہ ہارٹ ہو، ہارٹ پیٹ میں آتا ہے کیا؟ نہیں آتا۔ پیٹ میں کیا کیا آتا ہے؟ تو جتنی بھی ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کی، بعض علماء نے کرونا وائرس کو بھی شہادت کی کہا کہ انشاءاللہ یہ موت بھی کیا ہے؟ کووڈ-19 کی شہادت کی اس میں ہے۔ کہا فذکر ان رجلا، کہتے ہیں من یقتلہ بطنہ فلن یعذب فی قبرہ، جو شخص قبر یعنی پیٹ کی بیماری سے، جیسے بہت ساری بیماریاں ہیں جو پیٹ سے آتی ہیں، ان تمام بیماریوں سے جو مر جاتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے۔ کتنے ہوئے؟ شہید نہیں، کیا ہے؟
شہید کی تو وہ تو حدیث ہے، وہ قبر کے عذاب اور فتنے سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ 4 آدمی ہیں جن کو قبر کی آزمائش اور فتنے سے نجات ملتی ہے۔ اس کے بعد ایک چیز کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نصیحت آدمی کو کس سے ملتی ہے رفیق بھائی؟ کس سے ملتی ہے؟ قبر سے، نہیں، موت سے۔ سب سے بڑی نصیحت آدمی کو کس سے ملتی ہے؟ موت سے۔ تو یہ باتیں میں اس وقت کہہ رہا ہوں جو آج کے زمانے میں یہ سمجھنا بڑا آسان ہے۔ کتنے لوگ جو ہمارے آس پاس رہتے تھے، جن کو ہم جانتے تھے، وفات پا رہے ہیں اور ہم سے جدا ہو رہے ہیں، جن سے ہم معاملہ کرتے تھے، لین دین کرتے تھے، کام کرتے تھے، جن کو ہم صبح و شام دیکھتے تھے، وہ آج ہمارے بیچ میں نہیں رہے۔ کووڈ-19 کے آنے کے بعد اس چیز کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ تو کہتے ہیں سب سے زیادہ آدمی نصیحت جو حاصل کرتا ہے موت سے، موت کے سکرات سے، قبر سے، قبر کی ہولناکی سے، اس لیے کہ موت سب سے بڑی نصیحت ہے۔ اسی لیے کہا وَقَدْ قِيلَ لِبَعْضِ الزُّهَّادِ مَا أَبْلَغَ الْعُضَاتِ، ایک اللہ والے سے بولے کہ سب سے زیادہ جلدی میں اگر متاثر ہونا چاہتا ہوں، انسپائر میں تاثر حاصل کرنا چاہتا ہوں، نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا النظر الی الاموات، کیا کرو؟ مرنے والوں کی طرف دیکھو۔ کیا کرو؟ 1 منٹ پہلے ہمارے امی ابا جو بھی ہمارے قریبی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، لیکن جیسے ہی سکرات میں آتے ہیں بالکل ہم سے کیا ہو جاتے ہیں؟ جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے وہ کہتے ہیں سب سے بڑی نصیحت کیا ہے؟ موت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہی بات کہی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم کیا تھے؟ اموات تھے، میت تھے۔ فاحیاکم، پھر اللہ نے تم کو کیا کیا؟ زندہ کیا۔ اس لیے کہ انسان پہلے کچھ نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ پھر ماں باپ سے وہ پیدا کیا گیا۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ کیا کرے گا؟ تم کو مارے گا۔ ثم یحییکم، پھر اللہ کیا کرے گا؟ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ تو موت کے بارے میں غور و فکر کرنا یہ آدمی کو آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ دیکھیے اسی لیے کہتے ہیں هذه اعضاؤک کاملہ، موت کیا ہے؟ 1 منٹ پہلے آدمی ٹھہرا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے، آنکھ بند کر سکتا، کھول سکتا، ہاتھ ہلا سکتا ہے، یہ ہاتھ بھی ہلا سکتا ہے، زبان بول سکتی ہے، کان سن سکتے ہیں، آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، اور سارے اعضاء جوارح سالم ہیں، کوئی سڑا گڑا کوئی نکلا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آدمی ان جوارح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور ہاتھ اٹھانا چاہے تو اٹھ نہیں سکتا، آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، اور کانوں سے سن نہیں سکتا۔ یہ فرق جو آیا ہے کس وجہ سے آیا ہے؟ موت نے اس کے جسم کو کیا کر دیا؟ بیکار کر دیا۔ ہے جسم ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، لیکن سارے بیکار ہیں۔ موت نے ان کو بیکار کر دیا۔ تو اسی لیے معلوم ہوتا ہے کہ موت سب سے بڑی نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انک میت وانہم میتون، آپ بھی دنیا سے جانے والے ہیں، آپ بھی مرنے والے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کو ستا رہے ہیں، وہ بھی کیا ہونے والے ہیں؟ مرنے والے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کو طبرانی نے روایت کیا ہے
انہوں نے اس حدیث میں کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غور سے سنیں، ہماری زندگی کے لیے ایک حدیث بس ہے. اس حدیث کو ہم اپنے من میں بٹھا لیں، تصور میں بٹھا لیں، عمل کے لیے لکھ لیں، ایک پیپر پہ لکھ کے جیب میں ڈالیں، جب جب دیکھتے رہیں. بس یہ حدیث کس کی طرف سے کس کے لیے ہے سنیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل، میرے پاس کون آئے؟ جبریل آئے. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت، عش ما شئت، جب تک رہنا چاہیں آپ دنیا میں رہیں. لاسٹ میں کیا ہوگا؟ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، لاسٹ میں کیا ہوگا؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ دنیا سے جانا ہے. جب تک دنیا میں رہنا چاہیں رہیں، لیکن فائنل میں کیا ہوگا؟ آپ کو دنیا سے جانا ہے. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقَهُ، جس سے چاہے آپ محبت کریں، جس سے چاہے آپ قربت اختیار کریں، لیکن ان کو آپ کیا کرنے ہیں؟ جدائی کرنی ہے. ان کو آپ چھوڑ کر کیا کرنا ہے؟ جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کو کیا کیا؟ چھوڑ کر جانا پڑا. ہم بھی دنیا میں جب تک چاہے رہیں، جس کو چاہے محبت کریں، جس سے چاہے دوستی کریں، لیکن سب کو چھوڑ کر ہم کیا کریں گے؟ دنیا سے جائیں گے. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، آپ جو چاہے عمل کریں، فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ، آپ کو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ دیا جائے گا. آپ جو بھی کریں عمل، لیکن اس کا بدلہ آپ کو کیا ہے؟ دیا جائے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ اور ہم کوئی بھی کام کریں، نیت کے اخلاص کے ساتھ کریں. نیت کیا ہونی چاہیے؟ خالص ہونی چاہیے. ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ خالص ہونی چاہیے. آپ جانتے ہیں حنیفیت کیا ہے؟ حنیفیت کیا ہے؟ طریقہ، یعنی ساری چیزوں کی عبادت سے الگ ہو کر ایک اللہ کی طرف رخ پھیر لینا، اخلاص کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اخلاص کے ساتھ. دیکھیے کیا کہا؟ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ، تم جو چاہے عمل کرو، اس کا بدلہ آپ کو کیا ہے؟ دیا جائے گا. وَعْلَمْ، یہ دیکھیے اللہ سے دعا کیجئے اپنے لیے، ہمارے لیے، کہ جیسے کچھ ہمارے راتوں کی عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری رکھے. ہماری عمر، ہماری صحت اس میں رکاوٹ نہ بنے. کیا کہا؟ وَعْلَمْ أَنَّ شَرْفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، مومن کا شرف، مومن کی عزت کس میں ہے؟ رات کے قیام اللیل میں ہے. سبحان اللہ. اگر سارے لوگوں کی طرح ہماری رات ہوتی ہے تو پھر ہمارے اندر وہ مومن کا شرف میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے. بس ہم بول لیتے ہیں یہ ناصر بھائی ہیں، یہ شیخ ہیں، یہ ایاز بھائی ہیں، لیکن وہ جو شرف مومن کا ہے وہ کب عطا ہوتا ہے؟ قیام اللیل سے. سبحان اللہ. تو بعض حالات ہوتے ہیں کہ آدمی اٹھتا ہے، اب اگر میں پوچھتا ہوں بھائی اتنی مختصر سے گھر میں گنجائش نہیں ہے، چھوٹا سا گھر ہے، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے چھوٹا ہمارا گھر ہے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، میں سامنے لیٹی ہوئی ہوتی، جب سجدے میں جانے کا وقت آتا تو ہاتھ سے میرے پاؤں کو ٹچ کرتے، اشارہ کرتے، میں پیر سمیٹ لیتی. اللہ کے رسول کیا کرتے؟ اتنا چھوٹا گھر ہے. کیا سنا بھائی، ہمارے گھر اتنے چھوٹے ہیں؟ ماشاء اللہ پورے پیلس ہیں. اللہ نے بڑے بڑے گھر دیے ہیں، بڑی بڑی سہولتیں دی ہیں. ہم تو نہیں کہ اتنا بڑا بنگلہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. اکثر لوگوں کے کچھ لوگ ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا چھوٹا وہ حجرہ نبوی تھا صلی اللہ علیہ وسلم،
کہتے ہیں دیکھیے آگے چل کر وہ کہتے ہیں ایک مومن کی عزت، ایک مومن کا شرف کس میں ہے؟ استغناؤہ عن الناس۔ ایک مومن کو عزت اور شرافت کس میں ملتی ہے؟ وہ لوگوں سے کیا رہے؟ مستغنی رہے۔ لوگوں سے کیا رہے؟ کیا مطلب اس کا؟ لوگوں سے مستغنی رہنا کیا مطلب؟ کیا مطلب لوگوں سے مستغنی رہنا؟ یعنی کسی آدمی سے کیا بھی ہوپ نہیں رہنا، اچھا عمران بھائی کی، اچھا ان سے یہ کام ہو جائے گا، ان سے کیا تو بھی ملیں گا، ایسا سب کیا نہیں رہنا؟ نہیں رہنا۔ واستغناؤہ عن الناس، یعنی لوگوں سے ہم کو کیا نہیں رہنا؟ ہوپ نے کس سے رہنا؟ اصل امید اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اللہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں بات ڈالتا ہے۔ ایک بات، اچھی بات میں اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں، اچھی طرح سن لیں۔ کبھی ہم لوگ جو خطا کاریاں گناہ جو کرتے ہیں لوگوں سے بچا کے کرتے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنے اچھے آدمی ہیں، سفید پوشاک ہیں، دیکھنے میں بڑی داڑھی ہے، بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن میرا جو باطن ہے، میرا جو بیک گراؤنڈ ہے، میری جو خطائیں ہیں، میری جو خیانت ہے، وہ کس کو نہیں پتا؟ لوگوں کو نہیں پتا، لیکن کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں ہمارے تعلق سے ایک نفرت ڈال دیتا ہے۔ ہم کو بھی نہیں معلوم ہوتا لوگ ہم سے کیوں دشمنی کرتے ہیں، لوگ ہم سے کیوں نفرت کرتے ہیں۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ بیک گراؤنڈ میں جو ہوتا ہے نہیں، اسکرین جو چل رہا ہے بیک گراؤنڈ میں، اس کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ وہ آٹومیٹک کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ میں جو کر رہا ہوں لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن پھر بھی لوگ مجھے دیکھ کے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے دور ہوتے ہیں۔ یہ کس کا رزلٹ ہے؟ میرے ان گناہوں کا رزلٹ جو لوگوں کو تو نہیں پتا، لیکن لوگوں کے رب کو پتا ہے، لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے، جو لوگوں کی دلوں میں ایک طرح کی نفرت کیا کرتا ہے؟ ڈال دیتا ہے۔ یہ دیکھیے آگے چل کر وہ کہتے ہیں لوگوں سے آپ کوئی ہوپ نہ رکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دیں گے، شرافت دیں گے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ۔ اب دنیا جا رہی ہے اور آخرت کیا ہو رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ آج کا دن گزر گیا، کل کا دن آیا، تو مطلب کیا؟ دنیا پیچھے ہو گئی، آگے ہو گئی۔ ہماری دنیا چلے گی، ایک دن چلا گیا، آخرت ہم سے کیا ہو گئی؟ قریب آ گئی۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ۔ ہر آدمی کے بیٹے ہوتے ہیں، تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے مت بنو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ۔ آج عمل ہے، کرنے کا موقع ہے، حساب نہیں۔ آج آپ کو کرنے پر، اب یہ آپ مغرب کی نماز پڑھ کے آئے، آپ کو کچھ پیسے جیب میں اضافہ ہو گئے، کچھ پیسے مل گئے، کچھ دولت میں نہیں ملے۔ کہا کہ یہاں صرف عمل کرنا ہے، ولا حساب، حساب نہیں۔ دیکھیے وغدن حساب ولا عمل، کل کے دن حساب ہے اور عمل نہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ موت سب سے بڑی چیز ہے جس سے آدمی عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں فَهَلْ تَفَكَّرْتَ يَا ابْنَ آدَمَ فِي يَوْمِ مَصْرَعِكَ۔ اے آدم کے بیٹے، کیا آپ نے اس دن کے بارے میں سوچا جس دن آپ کو دنیا چھوڑ کر قبر میں جانا ہے؟ دنیا کی وسعت سے نکال کر، گھر کی چوڑائی اور لمبائی سے نکال کر آپ کو مجھے لوگ کدھر لے جائیں گے؟ قبر میں لے جائیں گے، جو بہت ہی تنگ ہوگی۔ وقان کہتے ہیں سارے لوگ چھوڑ دیں گے، بھائی دوست سارے چھوڑ دیں گے، اور وہ ایک کفن میں لپٹ کر مٹی میں سلا کر آ جائیں گے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں فیا جامع المال، اے مال کے جمع کرنے والے، والمجتہد فی البنیان،
اپنے گھر کو سجانے والے، یہاں دیوار یہ ہو گئی ہے، وہاں اینٹ نکل گیا ہے، آدمی پوری زندگی کیا ہوتا ہے؟ اسی میں ہوتا ہے۔ لیس لک من مالک واللہ الا الاکفان، تیرے مال میں سے تجھے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ کفن۔ ہمارے مال میں سے ہم کو کیا ملے گا؟ سوائے کفن کے کچھ نہیں ملے گا۔ لیس لک من مالک واللہ الا الاکفان بل ہی للخراب والذہاب، لیکن کفن بھی کیا ہو جائے گا؟ 2 دن کے بعد گوشت سڑ گل جائے گا، پیپ آ جائے گا، تو کفن بھی کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ وجسمک للتراب، اور تمہارا جسم کس کے لیے ہے؟ مٹی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ فَأَيْنَ الَّذِي جَمَعْتَهُ مِنَ الْمَالِ، آپ نے جو مال جمع کیا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ تو اس مال نے آپ کو خبر سے بچایا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ تو مال آدمی کو خبر کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں وَنَقَلَ الْقُرْطُبِي رحمہ اللہ عن یزید الرقاشی انہ کان یقول لنفسہ، قرطبی رحمہ اللہ یزید الرقاشی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے کہتے تھے وَيْحَكَ يَا يَزِيد مَنْ ذَا يُصَلِّي عَنْكَ بَعْدَ الْمَوْتِ، کہتے تھے کہ اے یزید تمہارا برا ہو، تمہارے بعد تمہاری نماز کون پڑھے گا؟ اگر میں مر جاؤں گا تو میری جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، میری نمازیں کوئی پڑھنے والا ہے نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض جماعتوں میں قضائے عمری کے نام سے ہے۔ قضائے عمری وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ اچھا ایسا کرو، تمہارے باپ انتقال ہوئے کیا، 5 روز کے حساب سے کتنے پیسے ہوئے ہر نماز کے، حساب کر کے وہ ایک اندازہ 10 سال 15 سال جتنی نمازیں بھی چھوٹی ہیں اتنے پیسے کیا کرو، جمع کروا دو، اور ان کی طرف سے کیا ہو جائے گا؟ قضائے عمری ہو جائے گا۔ ایسی چیزیں ہمارے پاس تو ہے نہیں۔ جو آدمی جو بھی کرتا ہے زندگی میں کر لے۔ من ذا یصوم عنک بعد الموت، کون ہے تمہارے بعد تمہارے روزے رکھے؟ ہاں روزے رکھنے کا معاملہ تو ہے، ورثہ ہیں، وراثت بانٹ لیتے ہیں، تو اگر مرنے والے کی طرف سے رمضان کے روزے قضا ہیں یا انہوں نے نظر مانی ہیں اور انتقال کر گئے تو ان کی طرف سے کیا کریں گے؟ روزے رکھیں گے۔ من ذا یرضی، تو تمہارے بعد، تمہاری موت کے بعد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کون رہے گا؟ اسی لیے کوشش کرو کہ جب تک زندہ ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو اللہ کو راضی کر لو۔ اسی لیے کہتے ہیں یا ایھا الناس الا تبکون وتنوحون علی انفسکم باقی حیاتکم من القبر طالبہ والقبر بیتہ والتراب فرشہ، کہتے ہیں کہ قبر اس کا گھر بن جائے گی، مٹی اس کا بچھونا بن جائیں گے، اور قبر میں کون رہیں گے ہمارے ساتھ؟ اگر برا آدمی ہے تو بس اس کے ساتھ قبر میں وہ کیڑے ہیں جو اس کے جسم کو کھا رہے ہیں، ودود وہو مع ھذا، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کو کیا نہیں آتا ہے؟ عقل نہیں آتی ہے کہ کیسے میں اپنے آپ کو سنواروں۔ آج اتنا ہم دیکھ رہے ہیں، کووڈ-19 سے اتنے سارے لوگ مر رہے ہیں، لیکن آج بھی لوگوں میں خیانت، دھوکہ، جھوٹ، ظلم، بربریت، قطع تعلق، رشتہ داروں کے بیچ میں دشمنیاں، حسد چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ روزانہ میتوں کو دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ چیزیں ہماری زندگیوں سے ختم نہیں ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں آخر میں انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، آپ کو کہتے ہیں وقال ابو الدرداء او ابو ذر، تو کہتے ہیں کہ تم پیدا اس لیے ہوتے ہو کہ مر جاؤ، اور بناتے اس لیے ہو کہ وہ کیا ہو جائے؟ ہم جو بھی بناتے ہیں ایک دن کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے چل کر وہ لکھتے ہیں یہ ساری باتیں کس کے تعلق سے ہیں؟ ہاں، موت کے تعلق سے ہیں۔ موت سب سے بڑی نصیحت ہے۔ اس کے بعد آخر میں لکھتے ہیں اثر تذکر الموت فی اصلاح نفس، اثر تذکر الموت، ہمارے نفس کی اصلاح میں
موت کی یاد کرنے کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ موت کو یاد رکھیں گے تو ہمارا نفس پاکیزہ رہے گا، گناہوں سے بچے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہم اس کو بچا سکیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، کہا اکثروا ذکر ہاذم اللذات الموت، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو، جتنا موت کو یاد کرو گے اتنا کیا ہوگا، اپنے آپ کو اچھا بناؤ گے۔ اسی لیے کہتے ہیں ابن المبارک ان صالحا، یعنی ابن المبارک کہتے ہیں اذا ان ذکر الموت اذا فارقنی ساعہ فسد علی قلبی، ایک منٹ کے لیے بھی موت کی یاد مجھ سے جدا ہو جاتی ہے تو میرا دل بگڑ جاتا ہے۔ ہم لوگ ایسا یاد رکھتے کیا موت کو؟ قبرستان میں تھوڑی دیر گزرا رہتا، وہ قبرستان کے ڈور سے باہر وہ پرسا کم مارکیٹ میں آئے تو کیا ہوتا، پھر بھول جاتے، پھر موت کیا ہوتا، پھر بھول جاتے۔ یہاں کہہ رہے ہیں ان ذکر الموت، ایک منٹ کے لیے بھی موت کی یاد میرے دل سے جدا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، میرا دل بگڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز کا انہوں نے ذکر کیا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اسے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ کیا ناصر؟ کس کے لیے؟ موت کو زیادہ یاد کرنے والے کو 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اس میں سے بنائے۔ تعجیل التوبہ، جلد توبہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ معلوم نہیں کب آنکھ بند ہو جائے، توبہ کا بھی موقع نہ ملے، تو اسی لیے موت کو آپ یاد کریں گے تو زیادہ آپ کو اور مجھے توبہ کرنے کی، جلدی توبہ تو کرتے ہیں، جلدی توبہ کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ وقناعت القلب، دل میں ایک طرح کی کیا ہوگی، قناعت کی دولت نصیب ہوگی۔ قناعت کسے کہتے ہیں عمران صاحب؟ قناعت پسندی کسے کہتے ہیں؟ کسے بولتے ہیں؟ قناعت پسندی کسے بولتے ہیں؟ مطلب اللہ نے جو دیا ہے اس پر آپ راضی ہو جائیں، شکوہ شکایت نہیں، میں ایسا کیوں ہوں، وہ ویسے کیوں ہیں، یہ ایسا کیوں ہیں، نہیں، اللہ نے جو دیا ہے، جس طرح دیا اس پر آپ کیا کریں، اللہ کا شکر کریں۔ موت کو آپ یاد کریں گے تو آپ کا دل قانع بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکایت نہیں کرے گا۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ 2۔ تیسری چیز وَنَشَاطُ الْعِبَادَةِ، وَنَشَاطُ الْعِبَادَةِ، عبادت میں ایک طرح کا شوق پیدا ہوگا۔ آپ ماشاءاللہ عبادت میں آپ کے اندر ایک شوق، چستی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کریں گے، اور نمازوں میں پہلے صف میں آپ حاضر رہیں گے جب آپ کو موت یاد آتی رہے گی۔ اسی لیے کہا آپ جو بھی نماز پڑھتے ہیں ایسی نماز پڑھو صلاۃ مودع، کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ اب آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے، یہ سوچ کر پڑھیں گے کہ کل میں فجر کی نماز شاید نہ پڑھ سکوں، یہ میری عشاء کی نماز کیا ہے، آخری نماز۔ تو اس سے آپ کو ایک تو استحضار ہوگا، اور ایک کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ایک ذریعہ بن جائے گی، آپ موت کو یاد کریں گے۔ کتنے فائدے ہوئے؟ 3۔ پہلا فائدہ تعجیل التوبہ، آپ جلد سے جلد توبہ کریں گے۔ قناعت القلب، آپ کو قناعت پسندی حاصل ہوگی، اللہ نے جو بھی دیا اس پر اللہ کا شکر کریں گے۔ نمبر 3 نشاط العبادہ، آپ کی عبادت میں ایک طرح کا نشاط، چستی، پھرتیلی آئے گی۔ آپ نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے تو بالکل ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو، نماز کو قبول کر لیں گے۔ وَمَن نَسِيَ الْمَوْتِ، لیکن جو موت کو بھول جائے گا، 3 اس کے اوپر ایسی چیزیں آ جائیں گی جس کی وجہ سے کہتے ہیں تسویف التوبہ، یا تو جلدی وہ توبہ نہیں کرے گا۔ بولا کہ اچھا مرنا ہے، کون مرتے ہیں؟ بوڑھے لوگ ہو کے مرتے ہیں، ابھی تو جوان ہیں، ابھی تو کتنا 70 پر 4 سال، 70 پر 4 سال کا انسان ہے، دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اور سپر پاور کا کیا بننے جا رہا ہے؟
تو 70 پر 4 سال وہ بھی عمر ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ تو کیا ہے، ابھی جوان ہو کر ہم لوگ کیا ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک بات آدمی یہ سوچتا ابھی تو مرنا نہیں ہے، ابھی تو بہت لمبی عمر ہے۔ نہیں، آدمی اگر موت کو یاد کرے گا تو نوجوان بھی کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا، جلدی توبہ۔ اگر نہیں یاد کرتا ہے تو بس وہ لگائے گا ابھی مرنا تھوڑی ہے، ابھی لمبی عمر پڑی ہے، تب ہم توبہ کر لیں گے، ایسی بات آ جاتی ہے۔ اور کہا وَتَرْكُ الرِّضَا بِالْكَفَافِ، آدمی کیا ہوتا ہے، اسے اگر یقین نہیں ہے کہ ابھی مرنا نہیں، اب نہیں مرنا ہے، موت پر اس موت کو یاد نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے اس پر وہ راضی نہیں ہوتا ہے، ناشکرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کرتا ہے۔ وَالتَّكَاسُلُ فِي الْعِبَادَةِ، عبادت میں کیا کرتا ہے، تکاسل، سستی کرتا ہے، سبحان اللہ، سستی کرتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں قال العلماء، موت کو یاد کرو، وہ چیز تمہیں گناہوں سے بچائے گی۔ وَيَلِينُ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور جو دل سخت ہوتا ہے موت کی یاد سے وہ کیا ہوتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جو دل سخت ہو جاتا ہے موت کی یاد سے کیا ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے۔ ہمارے سخت دل کو نرم کرنا بولے تو کیا کرنا، دیکھیے وقال القرطبی ایضا، یہ آخری بات ہم لوگ پڑھتے ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں عمران صاحب، دیکھیے لیس للقلوب انفع من زیارت القبور، تمہارے دل کے لیے آکسیجن چاہیے تو کیا کرنا عمران، قبرستان کی زیارت کو جانا۔ کون سی قبر، واقعی وہاں جانے کے بعد ہم کو دکھنا کے منع، وہ شاندار قبریں، بتیاں، عورتیں، وہاں سے جانے سے نہیں ہوگا۔ وہاں جانے سے کیا ہو جائے گا، اور ہمارا گناہوں کا پرسنٹیج کیا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ قبروں کی زیارت کی بات کہی گئی، لیکن قبرستان بھی اس قابل ہونی چاہیے کہ جہاں پہنچ کر ہمیں آخرت کی یاد آئے اور کہیں کہ ہمیں بھی ایک دن یہاں سونا ہے۔ لیکن جس قبرستان میں عالی شان قالین چڑھے ہوئے ہوں قبروں پر، اور بالکل قمقمے لگے ہوئے ہوں، اور ایک طرح سے عود، خوشبو، عجیب طرح کا ایک یہ بنایا گیا ہو، ایسی جگہ نہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں وَخَاصَّةً إِن كَانَتْ قَاسِيَةً، اگر تمہارا دل سخت ہے تو قبرستان کی زیارت کرو، اس سے کیا ہوگا، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ فَعَلَى أَصْحَابِهَا أَن يُعَالِجُوهَا بِثَلَاثَةِ أُمُورٍ، کسی کا دل سخت ہے تو 3 چیزوں سے اس کا علاج کرو۔ کیا ہمارے شعیب 3 چیزوں سے کیسا علاج کریں گے؟ تو کیا کر دیں آپ لوگ، پہلا علاج، دل اگر سخت ہے اللہ کو یاد کرنا ہے تو کہا حضور مجالس العلم، ایسے علم کی مجلسوں میں کیا کرنا، حاضر ہونا۔ والتذکیر، جہاں موت کی یاد دلائی جاتی ہے، جہاں قبر سے ڈرایا جاتا ہے، اس سے میرا اور آپ کا دل کیا ہوگا، نرم ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، ذکر الموت، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو۔ وہ موت جو اپنے دوست و احباب سے آپ کو نکال کر لے جاتی ہے، اور کسی کے بچے اور بچیوں کو یتیم بنا دیتی ہے، ویسی موت کو کیا کرے آدمی، یاد کرے۔ نمبر 3، مشاہدۃ المحتضرین، جو لوگ سکرات کی حالت میں ہیں ان کو جا کر دیکھو۔ معلوم ہوتا کیا، جو لوگ سکرات کی حالت میں ہیں ان کو جا کر دیکھو، کیسے ان کی روح نکلتی ہے، سکرات میں وہ کیسے تڑپتے ہیں، اور کیسے ان کی آنکھیں بند کی جاتی ہیں، اور کیسے ان کے جسم ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں آخرت کی یاد آتی ہے۔ کتنی چیزیں ہوئیں، 3 چیزیں ہوئیں۔ تو آخری چیز ہمارے ساتھ ہے، اس کو لے کر ہم ختم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وذکر عن الحسن البصری، حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ حسن بصری کون تھے؟ حسن بصری بڑے اللہ والے تھے، بڑے بزرگ تھے۔ تو کہتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک بیمار کی عیادت کے لیے وہ تشریف لے گئے، ایک بیمار کے گھر گئے،
تو بیمار کے گھر جانا بھی ہمارے پاس بہت کم ہو گیا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بیمار تڑپتا رہتا، اسے دوا کی ضرورت رہتی، اسے دیکھنے والوں ہم نہیں جاتے۔ مرنے کے بعد کسی وجہ سے ہم کو معلوم نہیں ہوا، ارے ہم کو اطلاع نہیں دیے، ارے جب تک زندہ تھا کبھی آپ گئے، کبھی جا کر اس کا حال دریافت کیا کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے، کیا ہے؟ تو مرنے کے بعد آپ کو بڑا افسوس ہوتا، ارے بتائش نہیں کب انتقال ہوا، کہاں دفنا ہے، کیا بھئی ذرا میسج کرنا نہیں، کیا کریں؟ مرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ جب تک زندہ ہے اس کے پاس جاؤ، اس کے لیے جو خدمت ہے کر سکو۔ تو کہتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ اس کے پاس گئے، فوجدہ فی سکرات الموت، دیکھا کہ وہ موت کے سکرات میں ہے، تو ان کی تکلیف کی طرف دیکھا، اور جس تکلیف میں وہ بیمار ہے اس کو دیکھنے کے بعد اپنے گھر واپس آئے تو جاتے ہوئے ان کا چہرہ، ان کی حالت الگ تھی، اس بیمار کو دیکھ کر آنے کے بعد ان کی حالت الگ تھی۔ گھر والوں نے کہا الطعام یرحمکم اللہ، گھر والوں نے کہا کہ حسن بصری سے کہا کہ آئیے کھانا کھا لیجیے، تو انہوں نے کہا یا اہلا علیکم بطعامکم وشرابکم فواللہ رأیت مصرعا لا ازال اعمل له حتی القاہ۔ انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ گھر والوں آپ لوگ کھا لو پی لو، میں نے ایسا کچھ دیکھا ہے اس بیمار کو تڑپتے ہوئے سکرات میں، اس چیز کے لیے میں عمل کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میری جان نکل جائے، میں مر جاؤں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس کب پیدا ہوگا؟ جب ہم مرنے والوں کو دیکھیں گے، موت کو یاد کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت ہمیں ملے گی اور آخرت کا ڈر دل میں پیدا ہوگا۔ اسی لیے ابو الدرداء کہتے ہیں جو شخص موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اس کی خوشی، اس کا ایک دم غرور، تکبر سب کم ہو جاتا ہے، اور اس کا حسد بھی کم ہو جاتا ہے، وہ لوگوں سے حسد نہیں کرتا۔ انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ ایک اور چیز ہے، الروح والنفس۔ کیا ہے؟ کیا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ روح کیا ہے، نفس کیا ہے؟ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے سنیں گے۔ آج کی جو باتیں ہمارے ساتھ تھی، ضرور اللہ تعالیٰ اس سے مجھے اور آپ کو فائدہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔